کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج اجلاس طلب کر لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے واقعے کے ذمہ داران کو سزا دینے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا لیاری میں بلڈنگ گرنے کا واقعہ بہت افسوسناک ہے، ذمہ داروں کو قرار واقع سزا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے انکشاف کیا کہ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں 480 سے زائد عمارتیں مخدوش قرار دے دی گئی ہیں۔ ایسے مکینوں کو متبادل فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مزید جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ قبل ازیں لیاری میں ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ 27 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ جاں بحق افراد میں 15 مرد، 9 خواتین، 2 بچے اور 1 بچی شامل ہیں۔ تمام لاشیں شناخت کے بعد ورثاء کے سپرد۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن بلا تعطل 50 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہا۔ ریسکیو آپریشن میں مصروف اداروں نے حادثے کے مقام کو کلیئر قرار دے دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ علاقہ مکینوں اور غیر متعلقہ افراد کو حادثے کے مقام پر آنے کی اجازت نہیں۔ ایس بی سی اے بدعنوان ادارہ ہے۔ نبیل گبول کا عمارت گرنے کے واقعے کے ذمہ داروں سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نبیل گبول کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ ایس بی سی اے افسران صرف معطل نہیں ہوں گے، گرفتاری ہوگی۔ اب بلڈرز مافیا کے خلاف آپریشن شروع ہوگا۔ مخالفین یہاں آ کر لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں، بلڈر مافیا کے خلاف قانون سازی کریں گے۔ سعید غنی سے بھی استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایس بی سی اے کا ڈی جی ڈان ہے، اس کو کچھ کہیں گے تو اوپر سے فون آ جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ یوم عاشور پر سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات پر بریفنگ دی۔ وزیراعظم نے عاشورہ پر قیام امن کے لیے صوبائی انتظامیہ، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کو سراہا۔ بہترین سیکیورٹی انتظامات پر وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ کہا صوبائی حکومتوں یوم عاشور پر سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات پر وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کو بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ بہترین سیکیورٹی انتظامات پر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کہا صوبائی حکومتوں فورسز کی مؤثر اور پیشہ ورانہ حکمت عملی سے امن کا انعقاد ممکن ہوا۔ محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی انتظامات اور عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام تر اقدامات کیے گئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشیں، مختلف حادثات میں بچے اور 2 سگے بھائیوں سمیت 6 افراد جاں بحق۔ کہوٹہ میں گھر کی چھت گر گئی، 5 افراد ملبے تلے دب گئے، ماں باپ سمیت 4 افراد کو بچا لیا گیا۔ جاں بحق موسیٰ خیل میں گھر پر آسمانی بجلی گرنے سے 2 سگے بھائی موقع پر جاں بحق۔ مالاکنڈ میں تیز بارش سے ماں بیٹا پانی میں بہہ گئے، عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشیں نکالی۔ مانسیرہ میں سیلابی ریل میں بہہ جانے والے سیاح کی لاش بھی برساتی نالے سے ملی۔ گجرانوالہ میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، ڈی جی خان، ملتان، میاں چنو، وہاڑی، خانیوال سمیت بھکر، چیچاوتنی، لیا میں خوب بادل برسے۔ لودھراں، بہاولپور، راجنپور اور گرد میں گردآلود ہوائیں بھی چلیں۔ توسا، کوٹ چھٹا میں بھی موسلادھار بارش۔ ڈیرہ اسماعیل خان، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں بھی وقفے سے بارش۔ دیر بالا کے مختلف علاقوں میں بارش۔ تحصیل واڑی میں کئی رابطہ سڑکیں سیلابی ریلوں میں بہہ گئیں۔ سرائے عالمگیر میں قبرستانوں میں پانی داخل، قبریں بیٹھ گئیں۔ بارش کے باعث شہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، کئی کچے مکانات منہدم، تیار فصلیں اور سولر پینلز تباہ۔ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش، ڈڈیال میں سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ ملک بھر میں 10 جولائی تک بارش کی پیش گوئی اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ۔ سپریم کورٹ کا نظام عدل مزید مؤثر بنانے کے لیے نئے ضوابط کا نفاذ۔ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے نئے ضوابط کا اجرا کر دیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں کمیٹی نے 29 مئی کو پروسیجر منظور کیا تھا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر 2023 کے تحت نئے ضوابط اب نافذ العمل ہوں گے۔ عدالت عظمیٰ کی کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس جب چاہیں فزیکل یا ورچوئل کسی بھی طریقے سے طلب کر سکتے ہیں۔ کمیٹی اجلاس کے لیے کم سے کم 2 ارکان کا موجود ہونا لازمی قرار۔ کمیٹی بینچوں کی تشکیل باقاعدہ بنیاد پر کرے گی۔ کمیٹی میں چیئرمین یا رکن کی تبدیلی بینچ کی تشکیل کو غیر قانونی نہیں بنائے گی۔
IMF की एक और शर्त पूरी, ग्रेड 17 से 22 तक सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक होंगे। सरकारी अफसरान को अपने और अहल खाना के असासे डिजिटल तौर पर फाइल करना होंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का माली बोझ अवाम पर भारी पड़ने लगा। वफाकी हुकूमत ने कर्जे मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिए। कर्जा 76,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। गुज़िश्ता माली साल के पहले 11 माह कर्जों में 7,131 अरब रुपए का इजाफा। अप्रैल 2025 के मुकाबले में मई 2025 के एक महीने में मरकजी हुकूमत के कर्जों में 1109 अरब रुपए का इजाफा। जून 2024 से मई 2025 के एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 8,312 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कर्जों का हजम 76 अरब 45 अरब रुपए रहा, जिसमें मुकामी कर्ज 53 अरब 460 अरब रुपए। लियारी बिल्डिंग हादसा, हिंदू बरादरी के 20 अफराद की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। महेश्वरी हिंदू बरादरी के अफराद की आखिरी रसूमात सोनारा हॉल में हुई। 20 अनजहानी हिंदुओं की तदफीन मवाज गोट के कदीम कब्रिस्तान में की गई। लियारी में मुनहदम होने वाली इमारत कई लोगों को बेरोजगार भी कर गई। पार्किंग स्टैंड में खड़े 35 रिक्शे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। रिक्शा ड्राइवर्स की रोजी रोटी दाव पर लग गई। मुतासिरीन का कहना है कि उन्होंने इमारत के मालिक को मुतादिद बार खबरदार किया था कि इमारत की हालत खराब है, ये किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है, लेकिन इनकी बातों पर तवज्जो ना दी गई। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने अल्लाह ताला की मदद से अपने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। इंजीनियर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमती कोशिशों से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ये मुल्क है तो हम सब हैं। यौम आशूर हमें कुर्बानी, हक गोई और अज़्म समीम का पैगाम देता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका सरमाया। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशें और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 28 बच्चों समेत 78 अफराद हलाक हो गए। समर कैंप में मौजूद 10 लड़कियां और एक काउंसलर समेत। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 28 बच्चों समेत 78 अफराद हलाक हो गए। समर कैंप में मौजूद 10 लड़कियां और एक काउंसलर समेत 41 अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। लापता अफराद की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियां और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी में फंसे लोगों की यूरोप के कई ममालिक में गर्मी की शदीद लहर, दर्जा हरारत 46 डिग्री को छू गया। यूरोपीय ममालिक में शदीद गर्मी से हीट वेव का अलर्ट जारी। शहरियों को हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। पेरिस में 100 साल बाद शहरियों और सयाहों को दरियाए सेन में नहाने की इजाज़त मिल गई। दरियाए सेन का पानी आलूदा होने की वजह से हुकूमत ने 1923 में शहरियों के नहाने पर पाबंदी आयद की थी। इंतज़ामिया ने 104 बिलियन यूरो की लागत से इस दरिया की सफाई का काम मुकम्मल किया। अब दरिया के 3 मकामात को तैराकी के लिए खोल दिया गया। मुकर्रर करदा औकात में 10 या 14 साल के उम्र के अफराद भी दरिया के मुफ्त मजे ले सकेंगे। इनकी निगरानी के लिए लाइफ गार्ड्स को भी तैनात किया जाएगा।